اینی ہاؤ ایک پروپیگنڈا کیا گیا. پھر جب پاکستان آ گیا تو کہا گیا جی یہ روشن عظیم کبھی بھی اس کو اسلام آباد لے کر نہیں جائے گا. تو یہ اے پی سنگھ کے جو ساتھی تھے، جو اس کے کمپینین تھے، انہوں نے جو اس کے بیٹر ہیں سیما حیدر کے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، جو کہ ہمارے دوست بن کے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بھی آتے رہے، پاکستان کے دیگر پلیٹ فارم پہ بھی آتے رہے، اور انہوں نے ہمیں اپنا ہونے کا احساس دلایا، لیکن انہوں نے بعد میں اس طرح کی باتیں کی. اچھا، وہ ویڈیو ایک نظر آ گیا جس میں غلام حیدر خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور فارن آفس اور دیگر جگہوں پہ روشن عظیم صاحب کے ساتھ نظر آیا، جس میں ڈیجیٹل موشن، اللہ ٹی وی اور دیگر چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور وہ نظر بھی اس میں لائیو کوریج کے دوران ہے. اچھا، وہ معاملہ کلیئر ہو گیا. پھر وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ دم توڑ گیا، اور وہ ایک کوشش جو تھی وہ ناکام ہو گئی. پھر کمپین چلائی گئی کہ جی روشن عظیم صاحب بھارت میں کوئی وکیل نہیں کر رہے اور کوئی پاور آف اٹارنی نہیں پرووائڈ کر رہے، اور یہ فیئر نہیں ہے. شروع میں تو کہا گیا تھا کہ پاور آف اٹارنی لے گئے، خیر وہ بھی کہانی ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں انصار برنی صاحب. انصار برنی صاحب آئے تو ان کا پتہ نہیں کہاں سے کوئی 25 کروڑ کا معاملہ لے کر آ گئے، آسمان سے خود ہی بنا کے کھانیاں، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں. خیر وہ بھی کہانی ختم ہوگی. وہ جب معاملہ بھارت کی ہماری بہن ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ تو معاملہ جو سربجیت سنگھ صاحب تھے ان کو ڈیتھ پنشمنٹ ہو رہی تھی، اور ڈیتھ سے لائف پنشمنٹ میں انہوں نے کنورٹ کروایا، بلکہ مدد کی، اور وہ پتہ نہیں کیا کہانیاں کی. خیر اس طرح کا پروپیگنڈا ایک کیا. پھر اس کے بعد اقرا آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا وہ تو مجھے بے حد افسوس ہوا. یہ نہیں کہ آپ کی موجودگی میں بھی، میں آج کل تھوڑا سا مصروف ہوں، اور میں نے جب ہماری انڈین بہنوں کی دل آزاری ہوئی تھی یا دوستوں کی دل آزاری ہوئی تھی، تو ہمارے پینل پہ ایک ریڈ شرٹ والے انکل آتے تھے، تو وہ سب نے کہا کہ فیاض صاحب آپ ان کو لیتے ہیں، میرا ان سے ذاتی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا، تو آپ ان کو نہ لیا کریں. تو میں کہ جی ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے ان کی کوئی گفتگو سے یا کسی قسم کا، تو ہم ان کو نہیں لیں گے. اور ہم نے اپنی تمام بہنوں کی عزت رکھی، اور وہ سارا کچھ معاملہ اس میں کیا، اور دوبارہ ان کو نہیں لیا. اس میں شاہد بھائی نے بھی نہیں لیا، فیصل صاحب نے بھی نہیں لیا، اور بھی کافی دوستوں نے نہیں لیا، ڈاکٹر شجاعت صاحب نے بھی نہیں لیا. تو ڈاکٹر شجاعت صاحب تو ابھی بھی ان کو نہیں لیتے. تو بات مختصر یہ ہے کہ ہمارا کوئی پرسنل نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو انڈین دوست ہمارے پاس آتے تھے ان کی اس وجہ سے کہ ان کی دل آزاری ان کی وجہ سے ہوئی تھی. اب مجھے ریلائز ہو رہا ہے ان کے چہرے دیکھ کر کہ مجھے وہ محترم کو ڈیلی لینا چاہیے، اور آنے والے وقت میں جب میں فری ہوں گا تو میں بتا دوں کہ اب میں ضرور لوں گا ان کو، تاکہ اس طرح کے لوگوں کا جواب دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ بہتر. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیگلی طور پر انصار برنی صاحب نے ابھی شاہد بھائی کے چینل پہ بھی ایک ویڈیو دیکھی، تو وہ اس میں انہوں نے تمام لیگل پروسیڈنگ کا آغاز کر دیا ہے. ابھی اقرا آپ مجھے بتائیں کہ ابھی لیٹسٹ پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور نیکسٹ اسٹیپ ان کا کیا ہے. جی، رجوع کیا جائے گا، اپروچ کیا جائے گا کورٹ کو، وہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے کوئی پی آئی ایل فائل کی گئی تھی. یہ خیر ایک صحیح نظر بھی آئے گا کہ کوئی اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے جو اپوزٹ پارٹی ہیں، ہم نے ان کو بھی کہا، اے پی سنگھ صاحب ہیں، تو میں نے کئی دفعہ ان سے یہ یہاں پہ لائیو میں بھی کہا کہ اگر آپ میں دم ہے آپ آئیں، ہمارے ساتھ بات کریں، آپ بتائیں آپ کی پٹیشن کا کیا بنا، جو آپ نے مرسی پٹیشن، آپ ہم سے تو پوچھتے رہتے ہیں، بتائیں مرسی پٹیشن کا کیا بنا. آپ نے کہا تھا بچوں کو ہم نے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا، کیا بنا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر دم نہیں ہے، یا پھر مجھے بلائیں، میں نہ جاؤں تو بات ہوئی، اور سیٹسفائی نہ کر کے آؤں تو پھر بات ہوئی، ہمیں بلائیں. بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم ابھی بھی سب کے ساتھ اسی طرح سے رسپیکٹ والا ہمارا معاملہ ہے، لیکن جب اس طرح سے آپ ذاتیات پہ جا کے اور جس طرح کے الفاظ آپ کے بارے میں یوز کیے گئے، وہ تو مجھے انتہائی افسوس ہوا. اور شاہد بھائی کے بارے میں تو پھر ہم سے بھی اس طرح کی چیز آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کسی بھی جو دوست کو یا کسی بھی اس طرح کے انسان کو کوئی اسپیس ملے گی. بہرحال میں ذاتی طور پہ برنی صاحب کی جو ایفرٹس ہیں اس سے بڑا سیٹسفائیڈ ہوں، اور اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیس کس طریقے سے سیٹل ہوگا اور کس جانب بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے تو بڑے ویلڈ کویشچن اٹھائے ہیں، اور وہ ایک عام آدمی کو کوئی ایڈوکیٹ نہ بھی ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے.